لولا کا عدالت الربوبیہ حدیث قدسی رب فرماتا ہے کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو دوستان گرامی قدر پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی رفت اور بلندی عطا فرمائی۔ میں نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ پڑھی خطبے کی آخر میں جو بہت ہی معروف ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کا حکم فرمایا، اپنے محبوب پر درود۔ بس دو چار باتیں اور انشاءاللہ محفل اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور یقیناً یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور یہ مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کسی ایمان والے نے کیا خوب فرمایا نا پنجابی دے شاعر نے، اگر تہاڈا ذوق ہوئے تو ماشاءاللہ سننے والے بندے بیٹھے نے، کھلا ہے در میں خانے دا اج رحمت لائیاں جھڑیاں نے، کوئی بی بی اتھوں ٹر گئیاں، کوئی وچ اڈیکاں کھڑیاں نے، رج رج کے کر لو خوش بختو دیدار اج اپنے مرشد دا، پھر آمن آمن نہ آمن، یہ کرمہ والیاں گھڑیاں نے، یہ گھڑیاں بڑیاں مقبولیت والیاں نے، جڑیاں گھڑیاں جو لمحات اسی اللہ دے محبوب دے ذکر دے وچ گزار رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر آخری دو چار باتیں میں آپ کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ دوستان گرامی قدر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو۔ اللہ نے یہ دعوت بالخصوص ایمان والوں کو دی ہے، بے ایمان لوگوں کو نہیں دی ہے۔ یہ دعوت، یہ نصیحتی ہے، قرآن ہے، اللہ نے یہ دعوت صرف ایمان والوں کو دی ہے۔ آؤ تم بھی اس بزم میں شامل ہو جاؤ جس میں میں اور میرے فرشتے شامل ہیں۔ درود پاک میرے محبوب علیہ السلام پر پڑھنا اس کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ ایک فضیلت درود پاک کی پیش کر کے میں اپنی گفتگو کی آخری لمحات کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دلال الخیرات۔ اس کتاب میں حضرت محمد بن سلیمان الجزوری نے سارا ہی درود پاک لکھا ہے۔ بھائی آپ توجہ فرمائیں، بس ختم کر دینی تھے، سارا ہی درود لکھا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس میں سارا ہی درود لکھ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ذرا ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت محمد بن سلیمان الجزوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب کیا بتاتے ہیں، آؤ ذرا سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ دوستان گرامی قدر حضرت محمد بن سلیمان الجزوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر جا رہا تھا تو ایک جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا۔ بولیے کس کا وقت ہو گیا؟ تو نماز دین کا دوسرا بڑا رکن ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت آزاد پر فرض ہے۔ آج ہم پیر بھی بنے پھرتے ہیں، آج ہم علامے بھی بنے پھرتے ہیں، آج ہم فلامے بھی بنے پھرتے ہیں، اور ہماری جو نمازیں ہیں اللہ ماشاءاللہ کسی کی ایک ادا ہوتی ہوگی باقی کوئی نہیں۔ تو دوستان گرامی قدر سب سے پہلے جو بات ہے دین کی بنیاد ہے جو وہ نماز ہے۔ جب نماز قائم ہو جاتی ہے پھر اللہ درجے اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزوری فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں نے وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی میسر نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک قصبے میں کنواں نظر آیا، جب کنویں کے قریب پہنچا تو پانی
کنویں کے تل میں تھا، نہ میرے پاس ڈول تھا، نہ میرے پاس رسی تھی، نہ پانی نکالنے کے لیے کوئی ذرائع تھے۔ میں پریشان تھا کہ اب پانی کیسے نکالوں اور وضو کیسے کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کنویں کے بالکل ساتھ جڑواں ایک کچا مکان تھا، اور اس مکان کی چھت پر ایک 8-9 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ بابا جی توجہ ہے، 8-9 سال کی بچی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کی بیٹی کا یہ مقام تھا، اسلام کی شہزادی کا یہ مقام تھا۔ آؤ ذرا ایمان تازہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مکان کی چھت کے اوپر ایک 9-10 سال کی یا 8-9 سال کی ایک لڑکی، ایک بچی بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس بچی کو دیکھا اور کہا بیٹا میں نے وضو کرنا ہے۔ اس نے پوچھا بابا جی ذرا اپنا تعارف تو کرائیے۔ تو کہنے لگے کہ میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ تو وہ لڑکی مسکرا پڑی، کہنے لگی وہ سلیمان جس کی ولایت اور درویشی کے ڈنکے مصر اور شام میں بج رہے ہیں، جس کی ولایت اور درویشی کے ڈنکے مصر اور شام میں بج رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکالا جا رہا۔ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ لڑکی کہنے لگی بابا جی آپ وہ محمد بن سلیمان الجزولی ہیں کہ جس کی ولایت کی شہرت مصر اور شام میں اور بستیوں میں ڈنکے بج رہے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ وضو کے لیے پانی نہیں نکالا جا رہا، اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈا جا رہا ہے رسی اور ڈول کا۔ آ ذرا میں تجھے پانی نکال کے دکھاتا ہوں۔ قبلہ صادق حضرت محمد بن سلیمان الجزولی، یہ دلال الخیرات کے واقعہ نقل ہے، آپ کتاب منگائیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیسے انتظام ہوگا، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں نے وضو کرنا ہے۔ بس یہی باتیں ہو رہی تھی، تعارف ہوا، ایک دوسرے کی جان پہچان ہوئی۔ اس لڑکی نے اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر حضرت محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں کہ اپنی تھوک کے چند قطرے پانی میں پھینک گئی، اپنے لعاب کے، اپنی تھوک کے چند قطرے پانی اس کنویں میں پھینک دیے۔ آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کہ اس کی تھوک کے چند قطرے کنویں میں گرنے تھے کہ پانی زمین سے اٹھا اور کناروں پر آ گیا۔ پانی زمین کنویں کے تل سے نکلا اور کناروں پر آ گیا۔ میں وضو بھول گیا، وضو کرنا بھول گیا، نماز بھول گیا، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، بڑا تعجب ہوا، یار کمال ہو گیا، 8-9 سال کی بچی ہے اور بلندی اور رفت کا یہ مقام ہے، بزرگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی دھوپ سے پانی کنویں کے بیر کے پیٹ سے نکلا اور کناروں پر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وضو بھی بھول گیا، نماز بھی بھول گیا۔ میں نے کہا بیٹا وضو بھی بعد میں کروں گا، نماز بھی بعد میں پڑھوں گا، پہلے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو مقام کیسے حاصل ہوا، یہ سودا آپ نے کون سی دکان سے خریدا ہے، کس مارکیٹ میں گئی ہو، کس سٹور پہ گئی ہو، کہاں سے یہ سودا خریدا ہے۔ آؤ اپنا ایمان تازہ کرو، بس یہی آخری بات ہے، آؤ اپنا ایمان تازہ کرو۔ یہاں پر یہ بچی کیا جواب دیتی ہے؟ فرماتی ہے کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا بابا جی میں اس زبان پر کثرت سے اپنے محبوب پر درود و سلام کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی، اور میرے بزرگوں، اور میرے بچوں، دوستوں، جس زبان پر کثرت سے محمد کا درود پڑھا جائے اس زبان کی دھوپ کا یہ اثر ہے کہ کنواں اپنے پیٹ سے پانی کناروں پر نکال دیتا ہے، اور جس محبوب پہ درود پڑھا جائے اس کا کیا مقام ہے، جس محبوب پہ درود پڑھا جائے۔ یہاں پہ میں مجھے حکم ہوا میں میلاد شریف کی فضیلت کی ایک بات سنا کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، اور یہ بات بھی اس بندے کی ہے جن لوگوں کو میلاد پہ اعتراض ہوتا ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اس بندے کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی۔
مولانا اشرف علی تھانوی آپ لکھتے ہیں کہ میرے علاقے خراسان میں جس میں یہ پیدا ہوا تھا رہتا تھا تون کی بیماری پیدا ہوئی. یہ جیسے آپ نے حضور کی بزم سجائی ہے نا, اس کا بڑا ایک مرتبہ مقام اور فضیلت اور بڑا اجر و ثواب ہے. جس جگہ پہ حضور کا ذکر ہوتا ہے, حضور کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس جگہ پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہوں, اور پورا سال اس جگہ پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. بلکہ حدیث پاک ہے, مسلم اور مشکات شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا هم الجلساء لا یشقی جلیسہم. اللہ کا رسول فرماتا ہے یہ جو تم محفلیں سجاتے ہو, یہ جو تم بزمیں سجاتے ہو, یہ خوش بختوں کی محفلیں ہوتی ہیں, بد بختوں کی نہیں ہوتی. اور جو بد وقت اس محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, میرا رب اس کو بھی خوش بخت کر دیتا ہے. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میرے شہر میں, میرے علاقے میں تون کا مرض پھیل گیا. یہ مرض اتنا مہلک ہے جیسے یہ کرونا کی بیماری نکلی تھی, وائرس نکلا تھا, اسی طرح یہ تون اس